السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان، آقا نامدار، سرور کائنات، محسن امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پاک پر، اور آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی اولاد پاک پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ ہم جیسے نکمے جو آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے طفیل اس دنیا میں جی رہے ہیں، سب کی طرف سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک۔ اس کے بعد میں سب دوستوں کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا اپنا دوست خادم بھائی حافظ محمد حسن، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایھا الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایھا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایھا الحرام العصیہ، السلام علیک ایھا الدفیۃ الزفیہ۔ الغرض سب کچھ سرکار کی شہزادی کے لیے۔ اور اس کے بعد میں اپنے سب دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے اس پچھلے سیگمنٹ کا قسط نمبر 3 پارٹ 2 انشاءاللہ آئے گا، جس میں نے اپنے تاجروں کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی۔ اس میں میرے کافی دوست ناراض بھی ہوئے، چونکہ مجھے اس چیز کا یقیناً علم تھا کہ میرے علماء جو میرے دوست ہیں وہ بھی ناراض ہوں گے، اگر تاجر کوئی دوست ہیں وہ بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ یہ جو گفتگو تھی یہ سچ کی بنیاد پہ تھی۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام قسط نمبر 3 کا پارٹ 2 میں بشرط زندگی کل شائع کروں گا۔ لیکن آج جو میرا موضوع گفتگو ہے، چونکہ آج چھٹی شریف ہے، چھٹی شریف میرے شیخ کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرص پاک کی نسبت سے یہ آج کا پروگرام میں نے ترتیب دیا ہے۔ میں تمام عشاقان غریب نواز اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے شہزادے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمہ اللہ، جن کا ایک خطاب عطائے رسول بھی ہے، ایک خطاب ہند الولی بھی ہے، ایک خطاب غریب نواز بھی ہے، آپ کا ہلکا سا معلوماتی میں یہ سیگمنٹ کروں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک حسن، نسب نجم الطرفین، حسنی و حسینی سید، ولادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی، مشہور القابات معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول، سفر حرمین شریفین، شام، بغداد، کرمان، ہند وغیرہ، پیر طریقت حضرت عثمان ہارونی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی فیض اور کمال نوازیہ حاصل ہوئی۔ ایسی بارگاہ جس کے شہزادے مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حسنی حسینی سید ہیں آپ۔ ہم سب آج جو بر صغیر پاک و ہند میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، قرب اور مہربانی ہے۔ میں اور آپ کیا پتہ، اگر آپ ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں جائیں آج سے 5 نسلیں پہلے، مثال ہے آج میں ہوں، میرے والد گرامی الحاج مظفر حسین، میرا بیٹا محمد مظفر حسین، میرے دادا جان محمد حسین، آپ کے ابا جی حضور گلزار، آپ کے ابا جی حضور برکت علی، مثلا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ 6 نسلوں کے میں نے نام آپ سے لے لیے۔ اس سے پہلے کون کیا تھا شاید کسی کو نہیں پتہ، بہت کم لوگ ہیں۔ وہ لوگ بھی آج ان کے احسان مند ہیں۔ میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، وہ خواجہ معین پاک کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خواجہ معین پاک کا فیضان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کی عمدہ مثال قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فیض یافتہ، آپ سے فیض حاصل کیے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فیض، آپ کا جو خصوصی فیض، کرم اور مہربانی، اسی کی عطا خواجہ بابا فرید
اور آپ اس سے آگے مزید چلتے رہیں، آپ کے پیارے فیض یافتہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، مثلا کہنے کا مطلب کہ جس صوفی کی درگاہ پہ دیکھیں، جس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ لوگوں کی بارگاہ میں دیکھیں، سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت عثمان ہارونی کے خوبصورت ترین گلستان کے خوبصورت پھول حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، ارے میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خوبصورت نام معین الدین، دین کا مددگار، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ اچھا، اب اس میں کچھ لوگ ایسے سوالات کرنے والے بھی لوگ ہیں نا، ضروری نہیں کہ سارے ہماری اس بات سے قائل ہونے والے، ہمیں ماننے والے، ہماری اس بات سے اتفاق کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس گفتگو کو سننے میں کچھ لوگ، اس گفتگو کے سننے والے کچھ لوگ دوسرے مسالک والے بھی ہو سکتے ہیں جو معین الدین چشتی اجمیری کو نہ مانتے ہوں، تو یقیناً ان کا حق ہے وہ نہ مانیں، لیکن وہ جب اپنے آباء و اجداد کی طرف گھوم کے دیکھیں گے، بھلے وہ کسی بھی فیض کی درگاہ کو دیکھیں، وہ کسی بھی اپنے گھر کے گھرانے کو دیکھیں، بھلے وہ اہل دیوبند ہوں، وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ شیعہ حضرات ہوں، وہ ہمارے دیوبند حضرات، اہل حدیث حضرات ہوں، دیگر کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپنے آباء و اجداد کی لسٹ میں جب دیکھیں گے تو انہیں معین الدین کا فیض ہی نظر آئے گا وہاں، کہ ان کے ماں باپ کو، ان کے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے درس دینے والا، پڑھانے والا میرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی انسان کی ہو، کسی چیز کی ہو، پھر سننے والے بندے نا گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی یار یہ بندہ کیوں تعریف کر رہا ہے، کیوں اس طرح ان کے گن گا رہا ہے۔ اور بھیا خدا کا خوف کھا لو، تھوڑا سا سمجھ دو اس بات کو، اگر میں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کروں، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کروں، ان کا فیض بیان کروں، اگر حافظ حسن یہ آپ کا ادنا خادم ان کی تعریف کرے، ان کے قصیدے گائے، تو بھیا یہ ان کے قصیدے نہیں ہیں، یہ مالک کائنات، جان کائنات، رسول کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ پھر ان کی تعریف کے بعد مالک کائنات اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ خدا کا خوف کھا لو، سمجھ دو اس بات کو، کوئی تو میرے دوست اس گمراہی کے راستے سے بھٹک کے جو بھٹکے وہ واپس آ جاؤ یار، ہم کیوں ان لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے؟ ہمیں اب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ تصانیف میں آتا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان کیے۔ آج ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قدر و منزلت میں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا رہا ایک ہی منزل ہے جو صوفیوں کی بارگاہ ہے۔ صوفی تو کبھی بھی نہیں پوچھتے یار تم کس درگاہ سے تعلق رکھتے ہو، تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم سکھ ہو، تم عیسائی ہو، وہ تو مسلمانوں کو تو فیض دیتے ہی دیتے ہیں، انہوں نے کبھی دوسرے مذاہب سے کبھی نہیں پوچھا۔ مجھے درگاہوں سے فیض یا ان سے تعلق وابستہ کیے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ کھانا کھلانے والے کو کبھی پوچھتے ہوں کہ بھائی اگر تو مسلمان ہو تو پھر ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھا۔ وہ تو کہتی ہیں کہ بھائی تو کافر ہو تو پہلے ایسے پہلے کھانا دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق، حسن کردار کے ساتھ، سرکار غلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تم میں سے بہترین انسان ہو جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ ہمارے اخلاق زیرو، ہمارے کردار زیرو، ہماری گفتگو زیرو، جو ہم کمٹ کرتے ہیں وہ زیرو، جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زیرو، جو ہمارا اخلاق کردار ہے وہ زیرو۔ یار پھر ہم کس طرح، کون سے دین کے ہم پیروکار ہیں؟ جس گنبد خضرا کا بھی اب بیک گراؤنڈ میں دیدار کریں، اس سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر کوئی دشمن بھی آیا تو اس کے لیے کمنیاں بچھا دی، ان کے لیے راہیں سنوار دی، کانٹے اٹھا دیے، زمین اگر گندی تھی اسے پاک کر دیا، انہوں نے تو ہر چیز کو پاک کر دیا۔ سرکار نے تو کرم نوازیاں فرما دی، مہربانیاں فرما دی۔ ہم نکموں پہ، ہم مثلا گندے کپڑے والے، ایک ناپاک لوتھڑے سے بننے والے انسانوں کے اوپر سرکار کا تو کرم ہی کرم ہے۔ جب میں آپ یا کوئی بھی کسی بزرگ کی تعریف کریں تو یار سمجھنے والوں، سوچنے والوں بولے، میرے پیارے نادان دوستوں، میرے بھائیوں، آپ خود سوچ لو وہ تعریف رب ذوالجلال کی ہے، کیونکہ بنانے والا کون ہے، خالق کون ہے؟ خالق کا تو دیکھو نا یار، خالق کون ہے؟ میں یہ دیکھیں اب بیک گراؤنڈ میں ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں،
حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کے دربار کی ہے۔ یہ کس طرح لوگ امڑ ہوئے آئے ہوئے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، ادھر غریب کھڑے ہوں ادھر غریب نواز۔ مطلب ہم تو بندہ نواز غریب لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ اس پروگرام، اس سیگمنٹ، اس سسٹم میں تو بس اتنا ہی کہوں گا، بھیا خدا را اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آؤ کہیں مل بیٹھ کے ایک صوفی کی بارگاہ میں چلیں، کسی پیار کرنے والے کے پاس چلیں، کسی سمجھنے والے کے پاس جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کا بیڑا پار کروا لیں۔ آؤ ان نفرتوں کی دنیا کو چھوڑ دو، آؤ ان تفرقوں کی دنیا کو چھوڑ دو۔ ہمیں تو یہ ہمارے جو دوست احباب ہیں ہمیں راہ راست پہ لانے کے بجائے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، آؤ اکٹھے ایک راستے پہ چلیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اب سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، تو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو ایک مرتبہ پھر معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس پیج کو جو آپ کا حسو بابا کے نام سے ہے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔